KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। नहमदु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह रहीम व रहमान है और करीम भी। अल्लाह की एक सिफ़त उसका राज़िक़ होना है। कुरान आली शान जगह जगह रब्बुल आलमीन के राज़िक़ और रज़ाक़ होने की गवाही दिखाई देता है। वहुवा खैरुर राज़िक़ीन, वही तो है सखी सरवर जिसने अपनी तमाम मखलूक के लिए अपने खैर के बेशुमार ख़ज़ानों के मुँह खोल रखे हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बताओ उस रब्बे करीम की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। नाज़रीन आली वक़ार, कभी लम्हे भर को आपने सोचा कि वो मेहरबान रब कैसी कैसी सिफ़ात और मेहरबानियों के साथ हमसे जुड़ा है। उसकी शान रज़्ज़ाक़ी पर कभी गौर किया? वो मेहरबान करीम ऐसा रज़्ज़ाक़ कि ज़मीन के पाताल में पड़े पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को भी खिला पिला रहा है। साहिबो, उस रब्बे करीम का करम है आप पर कि उसके ख़ज़ानों से आप बेहद हिसाब वसूल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फ़ायदे उठा उठा कर आपकी नस्लों की नस्लें निहाल हो रही हैं। लेकिन असल सवाल तो ये बनता है कि आप उसके इस करम का कितना इकराम कर रहे हैं। याद रखिए, आपका रब्बे करीम आपसे बस इतना चाहता है कि उसके करम का इकराम किया जाए। वो चाहता है कि आप अपनी नीयत को फ़कत उसकी नीयत से जोड़ लें। हर जुम्बिश, हर अदा और हर हरकत में सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मर्ज़ी, उसकी खुशनुदी और उसकी इजाज़त शामिल हो जाए तो इबादत का सफ़र शुरू हो जाता है। सवाली ने सवाल किया, अब्द से इबादत का ये सफ़र कैसे तय हो? जवाब आया, इख्तियार और इंतखाब का लम्हा बहुत नाजुक और अहम होता है। उस लम्हे में बस जागते रहना, होशियार रहना और एहतियात करना। जहाँ लाइन लगा दी गई है ना, बस वहीं रुक जाना। इससे आगे सोचना है न बढ़ना है। तुम तय्यबात की दुनिया में दाखिल हो जाओगे। पाकीज़गी की हदों में रहना सीख लिया तो नेक और ख़ूबसूरत आमाल वारिद होते चले जाएंगे। नाज़रीन किराम, अर्श वाले ने अपनी किताब आलीशान में रिज़्क़ की हुर्मत और इस हुर्मत के सिले को मेरे और आपके लिए इस आयत करीमा में जमा फरमा दिया है। कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ और नेक अमल करो। तो नाज़रीन किराम, मैं और आप ज़बान के चटखारों जायक़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने और जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत के हुसूल की बजाय इस नीयत से हर लुक़मे को मुँह में रखते जाएँ कि ए रज़्ज़ाक़, इस रिज़्क़ के बदले में जो मेरे जिस्म में दाखिल हो रहा है, मुझे इल्म व अमल की क़ुव्वत और आखिरत पर चलने की सआदत नसीब फरमा दें। तो अल्लाह करीम की कसम, हर लुक़मे पर आपके खाने का अमल इबादत में ढलता चला जाएगा। देखिए, इस हुस्न नियत के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी ज़बरदस्त गवाही इनायत फरमाई है। हर मुसलमान को हर शय पर सवाब नसीब होता है, यहाँ तक कि उस लुक़मे पर भी जो अपने मुँह में डाल ले या अपने अहलो अयाल के मुँह में डाले। अज़ीज़ान गिरामी, क्या आप जानते हैं ये कमाल और सिला है सबसे पहले हुस्न नियत का, दूसरे नंबर पर हुस्न इंतखाब का और तीसरे हुस्न अमल का। याद रखिए, आपकी नेक नियति, खूबसूरत इंतखाब और पाकीज़ा अमल का ये खूबसूरत इम्तिज़ाज आपको आबरूमंदी और समरमंदी अता करता है। नाज़रीन आली वक़ार, आपको इस हकीकत से यकीनी तौर पर वाक़फ़ियत होनी चाहिए कि आपके रिज़्क़ का एक एक ज़र्रा जो आपकी ज़ात गिरामी तक पहुँचता है, इसकी मंसूबा साज़ी अल्लाह करीम के एक इंतहाई मुक़द्दस सिस्टम के तहत तरतीब दी जाती है। ये बात तो आपके इल्म में है कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रिज़्क़ के ख़ज़ानों पर मामूर हैं। अपनी ड्यूटी के पेश नज़र वो मखलूक़ात के लिए रिज़्क़ सैंक्शन करवाने के लिए और रिज़्क़ की मंजूरी के लिए अल्लाह करीम के हुज़ूर दरख्वास्त पेश फरमाते हैं। और इस मंजूरी के बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम यके बाद दीगरे ज़मीन को, सूरज को, हवाओं और बादलों को अल्लाह करीम की इस मंजूरी से आगाह फरमाते हैं
اور پھر یہ سارے عناصر اور عوامل رزق کو ظہور میں لانے کے لیے مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ کسان اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں اور زمین ایک مہربان ماں کی طرح اپنی کوکھ سے رزق کی امانت ہم سب کے حضور پیش کرتی ہے، اور پھر کھیت کھلیانوں اور باغات سے ہوتا ہوا یہ رزق ہمارے گھروں میں سمٹ آتا ہے۔ ناظرین کرام، اتنے مقدس سسٹم سے جڑا ہوا یہ درجہ بدرجہ سلسلہ ہم سے اپنی حرمت، اپنا اکرام چاہتا ہے، پروٹوکول چاہتا ہے۔ رزق پیدا کرنے، رزق کمانے اور رزق خرچ کرنے کا ایک منزہ اور پاکیزہ نظام آپ کو ورثے میں ملا ہے۔ یاد رکھیے، رزق کی تکریم کے یہ سارے آداب اور سارے سلیقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک سنت کے تحفے کے طور پر آپ کو ہر انداز میں سکھائے۔ دسترخوان پر کھانا چننے کے آداب، دسترخوان کو آراستہ کرنے کی ترتیب اور کھانے پینے کے آداب سکھلائے۔ دسترخوان پر عزیز و اقارب کو شریک کرنے کے فضائل عطا ہوئے۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 3 چیزوں کا آدمی سے حساب نہیں ہوگا۔ ایک تو اس کھانے کا جو سحری میں کھایا، دوسرا افطاری کے کھانے کا، اور تیسرا اس کھانے کا جو دوست احباب کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنے کے مقابلے میں 1 سا کھانا اپنے احباب اور دوستوں کے سامنے چننا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے کہ اے بنی آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ انسان تعجب کے مارے عرض کرے گا کہ اے اللہ، آپ کیسے بھوکے ہوئے؟ آپ تو سارے جہان کے مالک ہیں، آپ کو کھانے کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ تیرا بھائی بھوکا تھا، تو اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا ہے، اللہ کریم اسے جہنم کی آگ سے 7 خندق کے فاصلے کے برابر دور فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ 500 برس کی مسافت کے برابر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من اطعم الطعام، وہ شخص بہت بہتر ہے جو بہت کھانا کھلائے۔ ناظرین کرام، رزق کی حرمت اور اکرام کی بات ہو رہی ہے تو آئیے ایک دعوت کا نظارہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سادہ دسترخوان اور کھانے میں روٹی اور لسی موجود تھی۔ مہمان کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ چکے تو ایک درویش صفت مہمان تاخیر سے تشریف لائے۔ میزبان انہیں دسترخوان پر لائے۔ دسترخوان پر ان کے لیے کئی روٹیاں اور لسی موجود تھی، لیکن انہوں نے ایک حیرت ناک حرکت فرمائی۔ مہمانوں کی پلیٹوں سے بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے اپنی پلیٹ میں جمع کیے اور تمام گلاسوں میں بچی ہوئی لسی کے 1-2 گھونٹ اپنے گلاس میں ڈالے اور خوش دلی سے کھانا کھایا۔ رزق اور دسترخوان کی ساری برکات سمیٹی اور دعائے شکر کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نایاب منظر کے ساتھ ناظرین کرام، آپ کو وہ مناظر بھی یاد آ رہے ہوں گے کہ مختلف فنکشنز اور دعوتوں میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا لوگ اپنی زندگی کا آخری کھانا کھا رہے ہیں، اور اخیر میں جھوٹی پلیٹوں میں بچا ہوا منو کھانا اپنی بے اکرامی اور بے حرمتی پر ماتم کنا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے باورچی خانوں میں بچی ہوئی روٹیاں اور دیگر کھانے کس بے حرمتی اور بے دردی کے ساتھ ڈسٹ بنز میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور اکرم الاکرمین کے مقدس خزانوں سے حاصل کردہ یہ بابرکت رزق جو ایک مقدس پروٹوکول کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، بالآخر بدبودار کچرا کنڈیوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کی بیویوں سے یقیناً اللہ تعالیٰ اس بے حرمتی کا حساب ضرور لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار زمین پر پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا پایا۔ آپ نے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، پونچھا اور کھا لیا۔ فرمایا اے عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو، روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو پھر واپس نہیں آئی۔ ناظرین، آج ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ کیسا شاندار دین ہے آپ کا کہ جس نے دسترخوان اٹھانے کے بھی آداب سکھائے، آپ کو بچے ہوئے رزق کے ایک ذرے میں دوسری مخلوقات کو شراکت کا سلیقہ سکھایا۔
سمیٹے ہوئے دسترخوان سے ہڈیاں وغیرہ کتے بلیوں کے لیے، روٹی اور دیگر کھانوں کے بچے ہوئے ٹکڑے پرندوں کے لیے، اور آخر میں دسترخوان کو کیاریوں اور دیواروں کے ساتھ جھاڑنے کا حکم ہوا تاکہ چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے اور دوسرے حشرات الارض رزاق کے رزق سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ ناظرین عالی وقار، اپنے رزق میں شراکت کے اس خوبصورت اور بابرکت اصول کو اپنی زندگی کا اصل اصول بنا لیجئے۔ قرآن مبین نے آپ سے کہا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ لہٰذا صاحبو، اللہ کریم کے رزق کو ضائع مت کیجیے، سادہ اور سستے کھانے بنائیے اور بچت کر کے ضرورت مندوں پر خرچ کیجیے۔ رمضان مہربان آ چکا ہے آپ کو محبت کے گر اور ضبط کے سلیقے سکھانے۔ ایک دن میں صرف 2 وقت کھانے کی روٹین سیٹ کیجیے، صرف اس 1 ماہ کے لیے نہیں بلکہ اگلے 11 مہینوں کے لیے بھی۔ اپنے بجٹ اور اللہ کریم کے بھیجے ہوئے رزق میں حصے دار بنائیے ان غریبوں کو جو آج اس خوفناک وبا کے ماحول میں گھروں میں قید ہیں، ان مزدوروں اور دہاڑی داروں کے لیے جو محنت مزدوری کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، ان بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے لیے جو آپ کی امداد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، اللہ کریم کے رزق کا اکرام اور احترام کیجیے، کیونکہ روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو پھر واپس نہیں آئی۔ پروگرام کے اختتام پر آپ سے ناظرین اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو تمام خیرات عطا فرمائے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور ان تمام شرور سے محفوظ رکھیں جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔